بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عوام مکس نیوز چینل اور میں ہوں خرم محمود۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں۔ ناظرین، 10 محرم کو زمین کانپ گئی اور آسمان رویا اور فرشتے خاموش ہو گئے، کیونکہ نواسہ رسول حضرت امام حسین کربلا میں شہید ہوئے۔ لیکن کہانی ختم نہیں ہوئی۔ اصل جو 11 محرم کو شروع ہوا، میدان کربلا پر لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ حضرت امام حسین، حضرت عباس، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم سب شہید ہو چکے تھے۔ خیمے جلا دیے گئے، عورتوں اور بچوں کو کیا کیا، قید کر لیا گیا۔ بی بی زینب جن کے سر سے چادر تھی، انہوں نے قافلے کا سربراہ بن کر ان کی سربراہی کی۔ نہ ماتھے پر شکوہ تھا، نہ زبان پر شکایت تھی، صرف صبر، استقامت اور اللہ پر کیا تھا، یقین تھا۔ 11 محرم کو قافلے کو کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ امام زین العابدین بیمار تھے تو رسیوں میں انہوں نے باندھا ہوا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھوک اور پیاس سے نڈال تھے اور بی بی زینب قافلے کی نمائندگی میں تھی۔ راستے میں لوگوں کے طنز، سپاہیوں کے کوڑے اور تماشوں کی ہنسی، لیکن ان کے درمیان ایک آواز گونج رہی تھی، میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم۔ جب قافلہ کوفے پہنچا تو لوگوں نے سجے ہوئے شہر کے ساتھ استقبال کیا جیسا کوئی دشمن فتح ہوا ہو، لیکن بی بی زینب خاموش نہ ہوئیں۔ دربار ابن زیاد میں وہ کھڑی ہوئیں اور وہ تاریخی خطبہ دیا جس نے تخت ہلا دیا۔ فرمایا، اے ابن زیاد، تو کیا سمجھا ہم برباد ہو گئے ہیں؟ نہیں، ہم نے اللہ کے دین کو بچا لیا اور تو ہمیشہ کے لیے ذلیل ہوگا۔ 11 محرم ہمیں صرف غم نہیں دیتی، یہ دن ہمیں صبر، حوصلہ، غیرت اور حق کی پہچان سکھاتا ہے۔ بی بی زینب نے ہمیں دکھایا کہ ایک عورت بھی تاریخ کا رخ موڑ سکتی ہے اگر اس کے پاس حوصلہ، ایمان اور یقین ہو۔ کربلا میں مردوں نے لڑ کر اسلام حاصل کیا اور 11 محرم کو عورتوں نے بول کر اسلام زندہ کیا۔ آج اگر ہم اپنے گھروں میں محفلیں کرتے ہیں تو یاد رکھو یہ ممکن ہوا ہے صرف بی بی زینب کی قربانی سے ہے۔ زینب نہ ہوتی تو کربلا کی داستان کبھی دنیا تک نہ پہنچتی۔ ہمیں صرف امام حسین کی شہادت کی جانتے ہوئے مگر اس کا مقصد نہیں سمجھتے۔ آئیے دوستو، آج ہمارے ساتھ آپ مل کر عہد کریں کہ ہم نے نماز کو نہیں چھوڑنا۔ امام علی مقام نے شہادت کے وقت بھی سر سجدے میں تھا اور نماز نہ چھوڑی۔ تو ہمارے پاس تو وقت ہے، روزانہ 5 وقت کی ٹائم مؤذن اذان دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، لیکن ہم گامزن ہیں، ہم اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ ہم اللہ کے کیا، ہم اپنے گھر میں بھی نہیں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے، اتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ 5 وقت کی نمازیں ہیں۔ تو دوستو، آج امام حسین نے جو امتحان دیا اور اس میں کامیاب اور ہمارے لیے اسلام لے آئے، ان کے لیے ہم نے آج عہد کرنا ہے، ہم نے نماز نہیں چھوڑنی، قرآن پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے، والدین کا ادب و احترام کرنا ہے، نشہ، شراب، جوا، ایسی گندی عادتوں سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ایک کام کرنے کی توفیق دے، اور جس طرح امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی گزاری اس طرح ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔